بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور خبروں کا تعلق یقیناً پاکستان سے بھی ہے اور مڈل ایسٹ میں ایک جنگ کی طرف علاقہ جا رہا ہے، جنگ کی صورتحال اور بد امنی کی صورتحال، جنگ نہ بھی کہیں لیکن بد امنی، اور خاص طور پہ UAE اور سعودی عرب کو اس کی لپیٹ میں لیا جا رہا ہے۔ یمن کی جنگ چل رہی ہے اور یمن جنگ میں یہ ایسے وقت میں تیزی آئی ہے جب ایران، سعودی عرب، ایران اور UAE کے درمیان بات چیت کا آغاز ہو چکا۔ تینوں ملک سفارت خانے بحال کرنے، سفارتی تعلقات بحال کرنے پہ تیار ہو گئے اور انتہائی اعلیٰ سطح کے رابطے بھی ہو گئے، وفود کے تبادلے بھی ہو گئے۔ ان حالات میں اچانک UAE پہ حملوں کی بوچھاڑ کر دی گئی اور یہ کی حوثی باغیوں نے، اور جو ڈیٹیلز آئی ہیں حوثی باغیوں کے حملے کی، اس میں جدید ترین کروز میزائل اور بیلسٹک میزائل جو ہیں وہ استعمال کیے گئے اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا، اور یہ جو ہتھیار استعمال ہوئے اور یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ حوثی باغیوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان کو ٹرینڈ کس نے کیا، ان کو یہ اسلحہ دیا کس نے، اصل سوال یہ ہے۔ اور حوثی باغیوں نے آخر اس وقت آ کے کیوں اتنی تیزی میں آئے ہیں، اور کیونکہ عام تاثر بلکہ تیقن کی حد تک کہ حوثی باغیوں کو کہتے ہیں جی ایران سپورٹ کر رہا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حوثی باغیوں کو ایران بھی سپورٹ کر رہا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بعض اوقات اس طرح کے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں اس میں پھر بہت سارے اور پلیئرز بھی آ جاتے ہیں اور وہ روپ دھارتے ہیں، حوثی باغیوں کا ہی روپ دھارا ہوگا، جیسے ہمارے پڑوس میں ہوا افغانستان میں۔ اس وقت یمن کی جنگ بالکل وہی سچویشن اختیار کر چکی ہے جو ہمارے لیے افغانستان کی جنگ تھی۔ افغانستان کی جنگ نے اپنے گرد و پیش کے ہمسایہ ممالک کو لپیٹ میں لے لیا تھا، اور افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ امریکہ، نیٹو، انڈیا، ہمارے جتنے بھی دشمن تھے وہ سارے وہاں پہ آ کے بیٹھ گئے اور ایک نام نہاد دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع کر دی، اور اس میں انہوں نے چائنا کو ڈسٹیبل، ایران کو ڈسٹیبل، پاکستان کو ڈسٹیبل اور دیگر جو اینٹی سمجھتے تھے وہ کہ یہ مخالف ممالک ہیں ان کو ڈسٹیبل کرنا شروع کر دیا تھا، اور ہم اس کو فیس کر چکے، ہم سے بہتر کون جانتا ہے۔ یہی کچھ اب یمن میں کھیل کھیلا جا رہا ہے اور پاکستان اس میں بہت ہی پازیٹیو رول پلے کر رہا ہے۔ پاکستان بھی، چائنا بھی، وہ یہ سمجھا رہا ہے UAE کو بھی، عرب ممالک کو بھی، عرب ملکوں کا ایک اتحاد ہے جو اس جنگ میں ہے، کہ اس جنگ سے باز آ جائیں اور اس سے نکلیں۔ ابھی اس پہ بات چیت چل رہی تھی تو یہ سلسلہ ہونا شروع ہو گیا، اور امریکہ میں متحدہ عرب امارات کے جو سفیر ہیں یوسف العتیبہ، انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ حوثی باغیوں نے جو ابوظہبی پہ حملے کیے، یعنی کہ کیپٹل پہ، UAE کا کیپٹل جو ہے، وہاں پہ جو حملے کیے ہیں وہ کروز اور بیلسٹک میزائلز کے ساتھ ساتھ ڈرونز کا استعمال بھی کیا گیا، اور یہ جو نشانہ بنایا گیا ابوظہبی ایئرپورٹ کو، اور مصفے میں ایک ریفائنری جو تھی اس کو نشانہ بنایا گیا، جس میں ایک پاکستانی بھی گئے تھے، ہمارے اللہ کو پیارے ہوئے، اور 2 انڈینز۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو UAE کے سفیر نے وہاں پہ جوش انسٹیٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی آف امریکہ کے زیر اہتمام ایک سیمینار تھا، پینل سے گفتگو کی، اس میں انہوں نے یوسف العتیبہ نے کہا کہ یہ کروز میزائل، بیلسٹک میزائل اور ڈرونز کا امتزاج، اور عرب امارات کے مختلف مقامات کو، شہری مقامات کو نشانہ بنایا گیا، اور ان میں سے کئی حملوں کو روکا گیا، البتہ کچھ نہیں روکے جا سکے، جس کے نتیجے میں 3 بے گناہ شہری اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے زیادہ حملے کیے گئے تھے، کچھ ناکام بنا دیے گئے، لیکن وہ اتنے زیادہ تھے کہ سب کے سب ناکام نہیں ہو سکے۔ اب اس میں UAE کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تو کب سے اس لڑائی سے بھی علیحدہ ہو چکے ہیں، اور اس کے باوجود ان کو نشانہ بنایا گیا۔ تو UAE کے سفیر نے جو امریکہ میں یہ گفتگو کی ہے، ان کا واضح پیغام ان بٹوین یہی تھا کہ یہ صرف ایران نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ معاملہ ابھی وہیں پہ نہیں رکا، بلکہ ایک اور حملہ کیا حوثی باغیوں نے UAE پہ، اور یہ حملہ ناکام بنا دیا۔ سعودی عرب میں بھی کیا
اور UAE میں بھی کیا، دونوں جگہ پہ کیا اور دونوں جگہ پہ ناکام بنایا گیا۔ سعودیہ میں میزائل گرنے سے 2 افراد زخمی بھی ہوئے، البتہ UAE میں جو تازہ حملہ کیا گیا، میزائل مارے گئے، وہ UAE کی گورنمنٹ کے مطابق ان کو فضا میں ہی ناکارہ کر دیا گیا۔ یہ بھی حوثی بار بار سعودی عرب پر سرحد پار سے اور UAE پہ، یہ دونوں پہ کر رہے ہیں، اور اس میں UAE کی گورنمنٹ کے مطابق جو تازہ حملہ ہے وہ ناکام بنا دیا گیا۔ البتہ میزائل کے جو ٹکڑے ہیں وہ UAE کے مختلف علاقوں میں گرے، تاہم کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن سعودی عرب میں جو ہیں کچھ میزائل گرے ہیں، سب کے سب ناکام نہیں بنائے گئے۔ اب اس میں مغربی ذرائع ابلاغ جس طریقے سے اس کو رپورٹ کر رہے ہیں وہ بڑی مزے کی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس کو ایران کے ساتھ کر رہے ہیں کہ حوثی باغی ایران کے حمایت یافتہ ہیں، اور مکمل طور پہ یہ بیسیکلی جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں ایک تو ان کو ناکام بنایا جائے۔ سعودی عرب، ایران اور UAE کے درمیان اگر صلح ہو جاتی ہے تو یہ سرد جنگ چل رہی ہے اور پراکسی جنگ چل رہی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اور اگر یہ تنازع ختم ہوگا، شیعہ سنی تنازع ختم ہوتا ہے اور جو مغربی ملکوں کا کھیل ہے وہ بند ہو جائے گا، لیکن ایسا ہونے نہیں دیا جا رہا خاص طور پہ، اور اسی وجہ سے یہ اچانک ان حملوں میں شدت آئی ہے، اور اس کی وجہ ابھی تک سمجھ سے بالاتر ہے۔ ابوظہبی اور UAE والے بھی ابھی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ UAE اور سعودی عرب بڑے محتاط ہیں، غالباً ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہوگی یا وہ کلیئر کر رہے ہوں گے کہ اس حملوں کے پیچھے کون ہے۔ 2 وجوہات تو آلریڈی موجود ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ UAE اور چائنا کے ریلیشن شپ اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، کیونکہ اب سارے ملک کی، پاکستان نے بھی جو فیصلہ کیا قومی سلامتی پالیسی میں کہ ملٹی ڈائمینشنل جو ہے وہ پالیسی ہوگی، خارجہ پالیسی، اور ملٹی لیٹرلزم کی طرف سارے جا رہے ہیں، یونی اور بائی لیٹرل کو چھوڑ کے، یعنی ٹھیک ہے اپنے اپنے مفادات کے تحت جہاں جہاں تعلقات استوار کرنے ہیں وہ کریں۔ اب UAE جو ہے 2 کام اس نے کیے، ایک تو چائنا میں وہ UAE میں چائنا کا ایک بیس بن رہا تھا اور اس پہ ایکٹیویٹی ہو رہی تھی، تعمیر چل رہی تھی، جس کو امریکہ نے کہا کہ یہ فوجی بیس ہے چائنا کی، اور اس کو فوری طور پہ اس کو گن پوائنٹ پہ کہنا چاہیے کہ وہ رکوایا۔ ایک تو اس سے مسئلہ خراب ہوا، دوسرا F-35 UAE نے خریدنے سے انکار کر دیا کیونکہ امریکہ کچھ زیادہ ڈکٹیشن دینا شروع ہو گیا تھا، تو UAE نے وہ سلسلہ بھی رک گیا ہے۔ اب یہ ساری سچویشن پہ جو یہ لیٹسٹ ہوئی ہے اس میں ایک تو پاکستان جو ہے وہ ایک بیک ڈور چینل پہ رابطے میں 2 دفعہ ٹیلی فونک رابطہ ہو چکا ہے، کراؤن پرنس کا اور وزیر اعظم عمران خان کا۔ کراؤن پرنس UAE اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان 2 دفعہ ٹیلی فونک رابطہ ہو چکا ہے۔ ہماری جو عسکری قیادت ہے ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہے، UAE کی عسکری لیڈرشپ، سعودی عرب کی عسکری لیڈرشپ۔ تو ایک تو یہ سارے مل کے یہ اس بنیاد پہ کہ اس جنگ کو یہ نہیں ہے کہ ایک حملہ ہوا تو اس کو انڈرسٹوڈ لے لیا جائے کہ یہ ایران نے کیا ہے اور ایران کی شرارتیں نہیں۔ اب تیسرا ایلیمنٹ تلاش کیا جا رہا ہے کہ آخر اس کے پیچھے ہے کون۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ حوثی جو ہیں ان کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہوا تھا اقوام متحدہ نے، اور امریکہ اس کے ظاہر پیچھے تھا۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حوثیوں کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا، حوثی باغیوں کو، اور ہر طرح کی امداد پہ پابندی لگا دی تھی ٹوورڈز ایران تاکہ ان کو ٹائٹ کیا جا سکے۔ لیکن پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ کام کیا کہ اقوام متحدہ جو ہے اس کے ذریعے یہ حوثی باغیوں کا یہ درجہ ختم کر دیا اور حوثی باغیوں کو دہشت گرد تنظیم سے نکال دیا۔ اور UAE بھی، عرب اتحاد بھی، سعودی عرب بھی مسلسل یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ حوثی باغیوں کو دہشت گرد تنظیم کی فہرست میں دوبارہ لایا جائے تاکہ اس کو جو بھی امداد دے رہا ہے اس پہ بھی پابندیاں لگائی جا سکیں، اس ملک پہ بھی۔ اب جو اطلاعات ہیں وہ تو یہ ہیں جی کہ یہ سارا کچھ ایک ملی بھگت سے ہو رہا ہے، اور
یہ پابندیاں اس لیے نہیں لگانا چاہ رہے کہ ان کو کچھ مغربی ملک بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں انتہائی مخفی رکھی گئی ہیں ساری چیزیں کہ کچھ اسلحہ بھی پکڑا گیا ہے بحری جہازوں پہ، لانچوں پہ، جو بنیادی طور پہ مغربی ملکوں کا اور بڑی طاقتوں کا بنا ہوا تھا، اور وہ شو یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ ایران سے آ رہا ہے۔ تو ظاہر ہے اس طرح کی خبریں دی نہیں جاتی لیکن آ جاتی ہیں۔ اس ساری صورتحال میں پاکستان نے بھی اپنی تیاری کر رہا ہے، اور پاکستان اپنی بحریہ کو بہت تگڑا کر رہا ہے، اور اس سلسلے میں جو ایک اہم ایونٹ ہوا ہے بلکہ سنگ میل ہے کہ جدید ترین جنگی بحری جہاز PNS طغرل جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ پاک بحریہ کے بیڑے میں شامل کر دیا گیا ہے، اور سی کنگ ہیلی کاپٹرز بھی پاک بحریہ بیڑے میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ تقریب کراچی میں ہوئی، پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہیں وہ اس کے مہمان خصوصی تھے، نیوی کے سربراہ بھی موجود تھے، انڈرسٹوڈ ہے۔ اس میں 10 سی کنگ ہیلی کاپٹرز بحری بیڑے میں شامل کیے گئے ہیں، اور جدید ترین صلاحیتوں سے لیس جنگی بحری جہاز PNS طغرل حوالے کیا گیا ہے، اور یہ میسج ہے دشمنوں کو۔ اب اس میں جو خاص صلاحیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ 2 چیزیں جو PNS طغرل پاکستان نیوی میں شامل کیا گیا، یہ پہلا جہاز ہے، اس طرح کے 3 اور جہاز آنے ہیں۔ یہ تکنیکی طور پہ جدید ترین صلاحیتوں کا حامل پلیٹ فارم ہے جس میں سطح آب، فضا اور زیر زمین، زیر سمندر یعنی کہ مار کرنے کے علاوہ نگرانی کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ PNS طغرل جدید کامبیٹ مینجمنٹ اور الیکٹرانک جنگ فیئر سسٹم کے ساتھ ساتھ اپنے دفاع کی جدید صلاحیتوں کا سے بھی لیس ہے، اور اس دونوں کے پاک بحری بیڑے میں شامل ہونے سے وہ کہتے ہیں کہ پاک بحریہ نے ایک اور سنگ میل عبور کیا ہے، اور اب پاکستان کی بحریہ جو ہے وہ مزید تگڑی ہو رہی ہے، اور کسی بھی قسم کی ممکنہ شرارت دشمن کی طرف سے ہو تو اس کو نہ صرف بر وقت بلکہ پریمپٹیو جو سٹرائک ہے وہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ ظاہر ہے کچھ چیزیں آئی ہیں، نئی جدید ترین ٹیکنالوجی ہے۔ تو یہ ہے صورتحال جی، تازہ ترین خبریں یہی تھیں، تو دیکھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں دشمنوں سے کیسے محفوظ رکھتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔